اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے اپنے سے دعا کرنے کا حکم دیا، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے عذرائے تکبر کنیاتے ہیں، عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ غافر کی 62ویں اور سورہ نمل کی 60ویں آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مولا سید الساجدین علیہ السلام کے مجموعے صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور غالباً یہ 5ویں دعا آپ کے سامنے اور آپ لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس دعا کو دعائے توبہ کہتے ہیں، اور یہ مولا سید الساجدین علیہ السلام کا کلام ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیفہ کاملہ کی اکثر دعائیں اعتراف گناہ کے نام سے موسوم ہیں۔ توبہ کے لغوی معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور اصطلاحاً توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر بارگاہ الہی میں ان سے باز رہنے کا عہد کرے، اور جن گناہوں کا تدارک ممکن ہے ان کا تدارک کرے، اس طرح کے جو حقوق اس کے ذمے ہوں انہیں ادا کرے، یا اہل حقوق سے معافی حاصل کرے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ان کے لیے ایسے اعمال خیر بجا لائے کہ وہ قیامت کے روز
اس سے خوش ہو کر درگزر کر دے۔ توبہ کا اصل محرک جزا و سزا کا علم و یقین ہے، جو گناہ گار کو گناہ کی آلودگیوں سے دور رکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے تو یہ احتساب نفس اسے جھنجھوڑتا ہے، جس سے وہ نفسیاتی طور پر ایک قسم کی تکلیف اور اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس احساس تکلیف کو ندامت اور پریشانی سے اور پشیمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب یہ ندامت اس کے احساسات پر غالب آ جاتی ہے تو وہ گناہوں سے باز رہنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اس دور میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، کوئی شخص بھی توبہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کبھی اس نے ہاتھ، زبان اور دوسرے اعضاء سے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، کبھی جھوٹ بولا ہوگا، کبھی کسی کی غیبت کی ہوگی، کبھی کسی پر ظلم کیا ہوگا، کبھی کسی سے ناحق جھگڑا کیا ہوگا۔ انسان معصوم ہو، معصوم یعنی کہ جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو یا گناہ گار ہو، سبھی کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم ہر لحاظ سے بہتری پا سکو۔ اگر انسان گناہ کا مرتکب ہو تو اسے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ موت کس وقت واقع ہو جائے، اور آپ توبہ کیے بغیر اس دنیا فانی سے سفر رخصت اختیار کریں۔ اور دوسرا یہ کہ توبہ کرنے کی تاخیر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی کبھی نوبت ہی نہیں آتی اور انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بغیر کسی احساس ندامت کے ایک گناہ کے بعد دوسرا اور گناہ کے بعد گناہ کیے چلا جاتا ہے، جس سے دل و دماغ پر تاریکی کی تہیں چڑھ جاتی ہیں، اور جس طرح طبیعت مرض سے مغلوب ہو جائے تو صحت کے اونٹ کرنے کی توقع نہیں رہتی، اسی طرح گناہ کے رگ و پے میں سرایت کرنے کے بعد گناہ گار لا علاج ہو جاتا ہے۔ توبہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی دل فطری سلامتی پر باقی ہے۔ جس نے احساس ندامت پیدا کر کے توبہ کی طرف متوجہ کیا ہے، اور خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ وہ موت کی صورت کے علاوہ ہر صورت میں توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ وہی تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ توبہ صرف گناہوں کو دور کرنے کا ہی ذریعہ نہیں، بلکہ یہ ثواب عظیم اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت بھی اس سے وابستہ ہے۔ دعائے توبہ کا اردو ترجمہ۔ اے معبود، اے وہ جس کی توصیف سے وصف کرنے والوں کے توصیفی الفاظ قاصر ہیں، اے وہ جو امیدواروں کی امیدوں کا مرکز ہے، اے وہ جس کے ہاں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا،
اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی منزل نتا ہے، اے وہ جو پرہیزگاروں کے بھیم و ہراس کی حد آخر ہے، یہ اس شخص کا موقف ہے جو گناہوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے اور خطاؤں کی باغوں نے جسے کھینچ لیا ہے اور جس پر شیطان غالب آ گیا ہے۔ اس لیے تیرے حکم سے لاپرواہی کرتے ہوئے اس نے ادائے فرض میں کوتاہی کی اور فریب خوردگی کی وجہ سے تیرے منہیات کا مرتکب ہوتا چلا گیا۔ گویا وہ اپنے کو تیرے قبضۂ قدرت میں سمجھتا ہی نہیں اور تیرے فضل و احسان کو جو تو نے اس پر کیے ہیں مانتا ہی نہیں، مگر جب اس کی چشم بصیرت واہ ہوئی اور اس کوری و بے بصری کے بادل اس کے سامنے سے چھٹے تو اس نے اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلموں کا جائزہ لیا اور جن جن امور پر اپنے پروردگار کی مخالفتیں کی ان پر نظر دوڑائی تو اپنے بڑے گناہوں کو واقعاً بڑا اور اپنی عظیم مخالفتوں کو حقیقتاً عظیم پایا، تو اس حالت میں کہ تجھ سے امیدوار بھی ہے اور شرمسار بھی تیری طرف متوجہ ہوا اور تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف راغب ہوا اور یقین و اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش و آرزو کو لے کر تیرا قصد کیا اور دل میں تیرا خوف لیے ہوئے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا، اس حالت میں کہ تیرے علاوہ اسے کسی سے غرض نہ تھی اور تیرے سوا اسے کسی کا خوف نہ تھا، چنانچہ وہ عاجزانہ صورت میں تیرے سامنے آ کھڑا ہوا اور فروتنی سے اپنی آنکھیں زمین میں گاڑ لیں اور تذلل و انکسار سے تیری عظمت کے آگے سر جھکا لیا اور عجز و نیاز مندی سے اپنے راز ہائے دردنے پرواہ جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے تیرے آگے کھول دیے اور عاجزی سے اپنے وہ گناہ جن کا تو اس سے زیادہ حساب رکھتا ہے ایک ایک کر کے شمار کیے اور ان بڑے گناہوں سے جو تیرے علم میں ہیں اس کے لیے مہلک اور ان بدعمالیوں سے جو فیصلے کے مطابق اس کے لیے رسوا کن ہیں داد و فریاد کرتا ہے۔ وہ تیرے آگے داد و فریاد کرتا ہے وہ گناہ کہ جن کی لذت جاتی رہی اور ان کا وبال ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ اے معبود، اگر تو اس پر عذاب کرے تو وہ تیرے عدل کا منکر نہیں ہوگا، اور اگر اس سے درگزر کرے اور ترس کھائے تو وہ تیرے عفو کو کوئی عجیب اور بڑی بات نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ تو وہ پروردگار کریم ہے، تو وہ پروردگار کریم ہے جس کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخشش دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا تو اے میرے معبود، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تیرے حکم دعا کی اطاعت کرتے ہوئے اور تیرے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے جو قبولیت دعا کے متعلق تو نے اپنے ارشاد میں کیا ہے، مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خداوندہ، اے میرے مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور اپنی مغفرت میرے شامل حال کر، جس طرح میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں
اور ان مقامات سے جہاں گناہوں سے مغلوب ہونا پڑتا ہے مجھے سہارا دے کر اوپر اٹھا لے، جس طرح میں نے اپنے نفس کو تیرے آگے خاک ذلت پر ڈال دیا ہے، اور اپنے دامن رحمت سے میری پردہ پوشی فرما، جس طرح مجھ سے انتقام لینے میں صبر و حلم سے کام لیا۔ اے اللہ، اپنی اطاعت میں میری نیت کو استوار اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو قوی کر، اور مجھے ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو میرے گناہوں کے میل کو دھو ڈالے، اور جب مجھے دنیا سے اٹھائے تو اپنے دین اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین پر اٹھا۔ اے معبود، میں اس مقام پر اپنے چھوٹے بڑے گناہ، پوشیدہ و آشکارا معصیتوں اور گزشتہ و موجود لغزشوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اس شخص کی سی توبہ جو دل میں مصیبت کا خیال بھی نہ لائے اور گناہ کی طرف پلٹنے کا تصور بھی نہ کرے۔ خدا بندہ، اے میرے مالک، تو نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ تو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا تو میری توبہ قبول فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے جیسا کہ تو نے ذمہ لیا ہے، اور حسب قرارداد اپنی محبت کو میرے لیے ضروری قرار دے۔ اور میں تجھ سے اے میرے پروردگار یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیری ناپسندیدہ باتوں کی طرف رخ نہیں کروں گا، اور یہ قول و اقرار کرتا ہوں کہ قابل مذمت چیزوں کی طرف رجوع نہ کروں گا، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ تیری تمام نافرمانیوں کو یکسر چھوڑ دوں گا۔ بار الہا، اے میرے پروردگار، تو میرے عمل و کردار سے خوب آگاہ ہے، اب جو بھی تو جانتا ہے اسے بخش دے، اور اپنی قدرت کاملہ سے پسندیدہ چیزوں کی طرف مجھے موڑ دے۔ اے میرے پروردگار، اے اللہ، میرے ذمے کتنے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور کتنے ایسے مظلمے ہیں جن پر نسیاں کا پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ سب کے سب تیری آنکھوں کے سامنے ہیں، ایسی آنکھیں جو خواب آلودہ نہیں ہوتی، اور تیرے علم میں ہیں ایسا علم جس میں فروغ گذاشت نہیں ہوتی، لہٰذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے اس کا انہیں عوض دے کر اس کا بوجھ مجھ سے برطرف کر دے، اور اس کا بار ہلکا کر دے، اور مجھے ویسے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، میں توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا مگر تیری ہی نگرانی سے، اور گناہوں سے باز نہیں آ سکتا مگر تیری ہی قوت و توانائی سے، لہٰذا مجھے بے نیاز کرنے والی قوت سے تقویت دے، اور گناہوں سے روکنے والی نگرانی کا ذمہ لے۔ اے اللہ، وہ بندہ جو تجھ سے توبہ کرے اور تیرے علم غیب میں وہ توبہ شکنی کرنے والوں اور گناہ و معصیت کی طرف دوبارہ پلٹنے والا ہو، تو میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جیسا ہوں میری توبہ کو ایسی توبہ قرار دے کہ اس کے بعد پھر توبہ کی احتیاج نہ رہے، جس سے گزشتہ گناہوں کو محو کر دے، اور زندگی کے باقی دنوں میں گناہوں سے سلامتی کا سامان مہیا کر دے۔
اے اللہ میں اپنی جہالتوں سے عذر خواہ اور اپنی بدعمالیوں سے بخشش کا طلبگار ہوں، لہٰذا اپنے لطف و احسان سے مجھے پناہ گاہ رحمت میں جگہ دے اور اپنے تفضل سے اپنی عافیت کے پردے میں چھپا لے۔ اے اللہ میں دل میں گزرنے والے خیالات اور آنکھ کے اشاروں اور زبان کی گفتگوؤں غرض ہر اس چیز سے جو تیرے ارادے اور رضا کے خلاف ہو اور تیری محبت کے حدود سے باہر ہو، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسی توبہ جس سے میرا ہر عضو اپنی جگہ پر تیری عقوبتوں سے بچار ہے اور ان تکلیف اور وہ عذابوں سے جن سے سرکش لوگ خائف رہتے ہیں محفوظ رہے۔ اے معبود، یہ تیرے سامنے میرا عالم تنہائی، تیرے خوف سے میرے دل کی دھڑکن، تیری ہیبت سے میرے اعضاء کی تھرتھری، ان حالات پر، ان حادثوں پر رحم فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، مجھے گناہوں نے تیری بارگاہ میں رسوائی کی منزل پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب اگر چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں، اور کوئی وسیلہ لاؤں تو شفاعت کا سزاوار نہیں۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور اپنے کرم و بخشش کو میری خطاؤں کا شفیع قرار دے اور اپنے فضل سے میرے گناہوں کو بخش دے، اور جس سزا کا میں سزاوار ہوں وہ سزا نہ دے، اور اپنا دامن کرم مجھ پر پھیلا دے اور اپنے پردہ عفو و رحمت میں مجھے ڈھانپ لے، اور مجھ سے اس ذی اقدار شخص کا سا برتاؤ کر جس کے آگے کوئی بندہ ذلیل گڑ گڑائے تو وہ اس پر ترس کھائے، یا اس دولت مند کا سا جس سے کوئی بندہ محتاج لپٹے تو وہ اسے سہارا دے کر اٹھا لے۔ بار الہ، مجھے تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں، اب تیری قوت اور توانائی پناہ دے تو دے، اور تیرے یہاں کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں، اب تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے، اور میرے گناہوں نے مجھے ہراساں کر دیا، اب تیرا عفو و درگزر ہی مجھے مطمئن کرے تو کرے۔ یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اپنی بدعمالیوں سے ناواقف اور اپنی گزشتہ بدکاریوں کو فراموش کر چکا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تیرا آسمان اور جو اس میں رہتے سہتے ہیں اور تیری زمین جو اس پر آباد ہیں میری ندامت کو کس کائن نے تیرے سامنے اظہار کیا ہے، اور میری توبہ کو جس کے ذریعے تجھ سے پناہ مانگی ہے سن لیں، تاکہ تیری رحمت کی کار فرمائی کی وجہ سے کسی کو میرے حال زار پر رحم آ جائے یا میری پریشان حالی پر اس کا دل پسیجے تو میرے حق میں دعا کرے جس کی تیرے ہاں میری دعا سے زیادہ سنوائی ہو، یا کوئی ایسی سفارش حاصل کر لوں جو تیرے ہاں میری درخواست سے زیادہ مؤثر ہو، اور اس طرح تیرے غضب سے نجات کی دستاویز اور خوشنودی کا پروانہ حاصل کر سکوں۔ اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں ندامت و پشیمانی ہی توبہ ہے
تو میں پشیمان ہونے والوں میں سب سے زیادہ پشیمان ہوں، اور اگر ترک معصیت ہی توبہ و انابت ہے تو میں توبہ کرنے والوں میں اول درجے پر ہوں۔ اگر طلب مغفرت گناہوں کو زائل کرنے کا سبب ہے تو مغفرت کرنے والوں میں سے میں بھی ایک ہوں۔ خدایا، جب کہ تو نے توبہ کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور دعا پر آمادہ کیا ہے اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر، اور میری توبہ کو قبول فرما۔ مجھے اپنی رحمت سے نا امیدی کے ساتھ نہ پلٹا، کیونکہ تو گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور رجوع ہونے والے خطا کاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ان کے وسیلے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرما، جس طرح ان کے ذریعے ہمیں گمراہی کے بھنور سے نکالا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرما، ایسی رحمت جو قیامت کے روز اور تجھ سے احتجاج کے دن ہماری سفارش کرے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ امر تیرے لیے سہل و آسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔